أما بعد فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء أو احتاج فكتمه الناس وأفضى به إلى الله تعالى كان حقا على الله أن يفتح له قوت سنة من حلال. اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کی ضروریات رکھی ہیں اور ان ضروریات میں 3 چیزیں بنیادی ہیں: گھر، لباس، خوراک. اس کے بعد پھر انسانی خواہشات ہیں: گھر، لباس، خوراک. گھر کی ضرورت بھی محدود ہے، ایک ہی مرتبہ زندگی میں بنتی ہے، پیش آتی ہے، پھر ساری زندگی آدمی اس گھر میں رہ سکتا ہے. لباس کی ضرورت بھی محدود ہے، ہفتے بھی ایک جوڑا، یہ بھی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. مہینے میں لوگوں نے ضرورت پوری کی ہے، ہر 2 دن کے بعد بھی اپنی ایک ضرورت پوری کی ہے. خوراک کی ضرورت میں تھوڑا توسع وسیع ہے، روز ہی اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں وسعت ہے. لیکن انسانی زندگی کی ضروریات میں یہ تینوں چیزیں بنیادی ہیں: گھر، لباس، خوراک. انسان اس کے لیے بہت سے ظاہری اسباب اختیار کرتا ہے اور اللہ ان اسباب سے اسے رزق اور اس کی یہ ضروریات پوری کرتا ہے. لیکن کچھ اسباب قرآن میں، حدیث میں ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان اسباب پر بھی رزق دینے کا وعدہ فرمایا، اور ان پر رزق دینے کا وعدہ اللہ کا ہے، اور اللہ کا کہا سچا ہے، اور اللہ قدیر اور قہار اور عزیز ہے. اللہ کوئی کہے اور پھر اس بات کو پورا نہ کر سکے، ایسا ممکن نہیں. تو قرآن حدیث میں کچھ ایسے اسباب ہیں جس کی بدولت اللہ رب العزت بندے کو رزق عطا فرماتے. ان میں ایک پہلا سبب ہے، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اس دور میں معاش بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اسی مسئلے کی بنیاد پر ہر فتنہ معاش کے سواری پہ سوار ہو کے آ رہا ہے. چونکہ مسئلہ بڑا بنا لیا تو ہر فتنہ بھی معاش کے سواری پہ سوار ہو کے آتا ہے. اسی راستے سے اسے گھیرا جاتا ہے، اسے دانہ ڈالا جاتا ہے، اس کے لیے جال بنے جاتے ہیں، اس کے خلاف تدبیریں اور سازشیں کی جاتی ہیں. ایمان لینا ہو، حیا لینی ہو، غیرت لینی ہو، آزادی لینی ہو، حریت لینی ہو، حمیت لینی ہو، اخلاق لینے ہو، کردار لینے ہو، سیرت لینی ہو، تو جال اسی راستے سے بنے جاتے ہیں. معاش تمام تر فتنے اسی راستے سے آ رہے ہیں، اور یہی کمزوری غیروں نے ہماری دیکھی ہے، اور وہ اسی راستے سے ہمارے درمیان آتے ہیں. اللہ ہے، اللہ سے بڑھ کر ہماری کمزوریوں سے کون باخبر ہے. ہمیں پہلی دنیا میں آنے سے پہلے آگاہ فرما دیا کہ اسباب رزق کچھ اور بھی ہیں، تمہیں یہاں سے بھی ان اسباب سے بھی رزق مل سکتا ہے. انہی میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی نافرمانی نہیں کرتا
اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نجات کی شکل نکال دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. یہ بھی ایک رزق کا سبب ہے. پرہیزگاری رزق کا ایک بہت بڑا سبب ہے. تقوی رزق کا بہت بڑا سبب ہے. گناہوں سے احتیاط معاش کا بہت بڑا وظیفہ ہے. ذریعہ معاش ایک تقوی بھی ہے. اسباب رزق میں سے ایک سبب تقوی بھی ہے. یہ اللہ نے بتایا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ہم اسے وہاں سے رزق دیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اور جو شخص اللہ پہ توکل کرے گا تو پھر اللہ اس کی زندگی کی ضروریات کے لیے اسے کافی ہو جائے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ کرے اللہ ہمیں اپنی عظمت، اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما دے. اگر کوئی اللہ کا دشمن ہمیں ضمانت دے دے تو آج کا مسلمان بھی اس کی ضمانت پہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور جب اللہ اسے ضمانت دے دے تو اس کے دل میں کوئی اللہ کو پہچانا جو کوئی نہیں. آج کوئی بندہ جو خود محتاج ہے وہ اسے ضمانت دے دے تو اس کے دل میں کسی درجے تسلی ہو جاتی، یار ضمانت لے لی اس نے، اب تو کام ہو جائے گا. اور اللہ ضمانت لے لے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ پھر اس کی زندگی کی ضروریات میں اسے کافی ہو جاتا. فَهُوَ حَسْبُهُ. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں ہر شے کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تنگ دست ہو اور محتاج ہو اور پھر اس نے اپنی غربت اور حاجت کو لوگوں سے چھپا کر صرف اللہ کے درگاہ میں پیش کی، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، غریب ہے، لیکن اس نے اپنی حاجت کو لوگوں سے چھپا کر ایک اللہ کے سامنے پیش کر دی اور اس سے مدد مانگی تو اللہ تعالی لازماً اس کے لیے 1 سال کے لیے رزق کا دروازہ وہ بھی حلال سے اس کے لیے کھول دیتے. حلال رزق 1 سال کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یفتح له قوت سنۃ من حلال. حلال روزی 1 سال کی اس کے لیے طے کر دی جاتی. یہ سیزن لگ جائے تو 1 سال کے لیے کافی ہے، یہ سیزن لگ جائے تو 1 سال کے لیے کافی ہے، یہ سودا ہو جائے تو 1 سال کے لیے کافی ہے. ہاں یہ مارکیٹ میں بات چل جائے تو 1 سال کا گزارا ہو جائے گا. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق کا ایک سبب بتا رہے کہ اپنی حاجت، اپنی غربت، اپنا احتیاج مخلوق سے پردے میں رکھے، چھپا کے رکھے، ایک اللہ کے سامنے اسے پیش کرے، ایک اللہ کے سامنے. تو اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے کہ اللہ پھر اس کے لیے 1 سال کا رزق طے فرما دیتے ہیں. اور کہنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ. اور اللہ کے نبی وہی کہتے ہیں جو انہیں اللہ بتاتے ہیں. اللہ کے نبی کے کہنے کے پیچھے اللہ کا کہا ہے اور اللہ کے کہا کے پیچھے اللہ کی قدرت اور طاقت ہے کہ اللہ پھر اسے رزق عطا فرما دیتے ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جو شخص مفلس ہوا اور اس نے اپنا مفلس ہونا لوگوں کے سامنے بیان کیا اور ان پر اعتماد کیا تو اس کا مفلس ہونا کبھی ختم نہیں ہوگا. اور جو شخص مفلس ہوا اس نے اللہ کی مدد اور نصرت سے اسے دور کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ جلدی
یا کچھ مدت کے بعد اسے رزق نصیب فرما دیں گے۔ جس نے ہاتھ پھیلایا اور مخلوق کے سامنے اپنا احتیاج پیش کرنے کا معمول بنا لیا، اللہ اسے ہمیشہ مفلس ہی رکھیں گے، ہمیشہ مفلس رکھیں گے۔ اور جس نے اپنا افلاس مخلوق کے سامنے نہیں، خالق کے سامنے اور اللہ کی مدد اور نصرت سے دور کرنا چاہا اور اس سے مدد چاہی، تو اللہ رب العزت اسے رزق نصیب فرما دیں گے۔ رزق کا یہ بھی ایک راستہ ہے، اپنے لیے زندگی کی ضرورت پوری کرنے کا ایک راستہ، ایک سبب، ایک وظیفہ یہ بھی ہے۔ بہت لوگ وظائف چاہتے ہیں اور سارے وظائف ان کے معاش کی گرد ہی گھومتے ہیں، کوئی بندش ہو گئی، کوئی رکاوٹ ہے، ہاں بات بنتے بنتے بنتی نہیں، سودا ہوتے ہوتے نہیں ہو پاتا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ پہلے تو مٹی کو ہاتھ لگاتے سونا بن جاتا تھا، اب تو سونا بھی ہاتھ لگائیں تو مٹی ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں، کچھ ایسا وظیفہ ہو جائے کہ بس بات بنتی چلی جائے۔ تو بھائی کوئی بھی بڑا سا بڑا عامل، بلکہ کوئی بھی سچا ولی آپ کو وہ وظیفہ نہیں بتا سکتا جو وظیفہ اللہ اور اللہ کا رسول بتا رہا ہے، جو آپ کو وظیفہ اللہ اور اللہ کا رسول بتا رہا ہے۔ تقوی اختیار کرو، اپنا احتیاج، اپنی ضرورت اللہ کے سامنے پیش کرنے کی عادت بناؤ۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ اللہ قرآن میں ایک مثال دیتے ہیں، فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ کبھی دیکھتے ہو صبح صبح گھونسلوں سے پرندے نکل رہے ہوتے ہیں اور وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں، کوئی انہوں نے اپنا رزق نہیں اٹھایا ہوتا، اور شام اچھا انہیں یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا کہیں رزق اور ہمارا معاش کہیں ذخیرہ ہو چکا ہے، وہاں سے اٹھا کے لے آئیں گے۔ اللہ کے سہارے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور بات کوئی ایک دن نہیں اور ایک دو پرندے کی نہیں، لاکھوں کروڑوں کھربوں اللہ کی یہ مخلوق روز آپ کو یہ منظر دکھاتی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ جو اللہ انہیں روزی دیتا ہے وہی اللہ تمہیں بھی روزی دیتا ہے۔ ان کا رزاق بھی اللہ ہے، تمہارا رزاق بھی اللہ۔ یہ معاش کا معاملہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ بہت خطرے اسی راستے سے آ رہے ہیں، جھوٹ اسی راستے سے ہے، خیانت اسی راستے سے ہے، ہاں بہت سے غلط کام، بلکہ آج تو اپنی اولادوں کو، حتیٰ کہ اپنی بیٹیوں کی شرم و حیا کو اسی راستے سے خطرے میں ڈالا جا رہا ہے کہ ان کا مستقبل اچھا ہو جائے، ان کا مستقبل اچھا ہو جائے، ان کی معاش کی ضرورت، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، یہ اپنی پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں، اور ان راہوں پہ ڈال دیا جاتا ہے جہاں ان کے ایمان، جہاں ان کی شرم و حیا، جہاں ان کی غیرت اور اس کی تحفظ کا کوئی نقشہ موجود نہیں۔ لیکن کیا پیش نظر ہے؟ رزق، ان کی زندگی کا یہ معاش کا مسئلہ حل ہو جائے، ان کا معاش کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اسباب عرض کی ہیں، اللہ کرے ہم ان کا تذکرہ کرتے رہیں گے، یہ ہماری زندگی میں بھی آتے چلے جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفر الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔